بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نمبر 72 رفیق سفر یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے لیے مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے اور غار ثور پر پہنچے، جب اندر داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کو بھیجا، اس نے غار کے دہانے پر ایک جال بن دیا۔ دوسری جانب کفار قریش آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ جب رات گزر گئی، صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے۔ انہوں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے کیا معلوم۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر پر نہیں ہے تو وہ وہاں سے سیدھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آئے۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی گھر پر نہیں ہے۔ ان کی بیٹی اسما بنت ابی بکر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس پر ابو جہل بدبخت نے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان سے بالی گر گئی، لیکن اس کے باوجود بھی راز نبوت نہیں کھولا، کیونکہ بیٹی بھی صدیق اکبر کی تھی۔ چنانچہ کفار قریش نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تعاقب شروع کیا۔ یہ انسانیت کے طویل سفر کا سب سے نازک اور سب سے زیادہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ کفار قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں حضرات کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائے۔ چنانچہ مکۃ المکرمہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر مسلح پیرا بٹھا دیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو بھی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لے گا اور اسے حاضر کرے گا تو اسے اس کے بدلے میں 100 اونٹ کا نقد انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد مکۃ المکرمہ میں تمام اطراف میں لوگ پھیل گئے، چاہے سوار ہو یا پیدل ہو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرنے لگے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ جب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اور کفار قریش ہمیں تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر آ کر کھڑے ہوئے، اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان میں سے اگر کسی کی نظر اپنے قدموں پر پڑ جائے تو یقیناً ہم کو دیکھ پائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر، ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، جو ہم کو ان دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکۃ المکرمہ سے نکال دیا تھا، اور وہ دو میں سے دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے، غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پس کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ غور کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 غار، 2 سفر اور 2 یار بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ 2 غار، ان میں سے ایک تو غار حرا ہے اور دوسرا غار ثور ہے۔ پہلے پر وحی نازل ہوئی اور دوسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو وہاں 3 دن رہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے 2 یادگار سفر ہے، ایک آسمانی سفر اور ایک زمینی۔ آسمانی سفر معراج کے نام سے مشہور ہے اور زمینی سفر ہجرت کا سفر ہے۔ آسمانی سفر میں رفیق سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور زمینی سفر میں افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔
پھر دونوں سفروں پر وحی لانے والے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خبر دی۔ ایک آسمانی سفر معراج سے واپسی کا موقع تھا اور دوسرا یہ زمینی سفر ہجرت میں غار میں آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر موجود ہے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ثانی اثنین کہہ کر واضح کر دیا کہ دونوں کا مشن ایک ہی تھا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے، اس لیے کہ خلیفہ بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے۔ اذ ہما فی الغار کے یہ الفاظ قیامت تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار ثابت کرتے رہیں گے، اور اردو ادب میں یار غار کا محاورہ یہیں سے چلا آیا۔ جو شخص یاری اور غمساری کا حق ادا کرے اس کو محاورے میں یار غار کہتے ہیں۔ گویا یار غار ہمیشہ کے لیے ایک یادگار محاورہ بن گیا۔ لصاحبہ ہی تمام مسلمانوں کا کامل اتفاق ہے کہ اس مقدس لفظ سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی مراد ہے۔ اس سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت ثابت ہوئی۔ عربی میں صاحب اور صحابی ہم معنی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہے جن کی صحابیت کا تذکرہ قرآن کریم نے اس آیت مبارکہ میں کیا۔ گویا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا منکر وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ بلا شبہ کافر ہے۔ چنانچہ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچے تو غار کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی غمگین ہو گئے، پریشانی کے عالم میں رونے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم غمگین نہ ہو، تم تسلی رکھو اور یقین جانو کہ تحقیق اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ لا تحزن جس کا معنی ہے تم غم نہ کرو، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عاشق صادق اور مؤمن مخلص ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ وگرنہ جس طرح بعض روافض کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دشمن تھے، تو اگر نعوذ باللہ وہ دشمن تھے تو پھر یہاں غمگین کیوں ہو رہے تھے؟ انہیں تو نہایت خوش ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابو میں آ گئے۔ اس وقت وہ پکار کر دشمنوں کو بلا لیتے تاکہ نعوذ باللہ وہ اپنا کام کر لیتے۔ دشمنوں کے لیے اس سے بہتر اور کون سا موقع تھا؟ مگر اگر انصاف کی آنکھ سے دیکھے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ابو بکر سے کہہ دیں لا تحزن، آپ غم نہ کرے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، یہاں پر بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے ہی سے سکون اور اطمینان حاصل تھا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے غار ثور پر فرشتوں کا پہرا لگا دیا تھا جس کی بنا پر مشرکین پر ایسا رعب چھا گیا کہ انہیں غار کے اندر جھانکنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام کیا کہ غار کے کنارے سے ہی وہ دشمن ناکام و نامراد واپس روانہ ہوئے، اور تائید غیبی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ غار پر فرشتوں کا پہرا لگا دیا، اور ایک مکڑی کے جالے کو جسے اوہن البیوت کہا جاتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، اس مکڑی کے جالے کو مضبوط قلعے سے بڑھ کر حفاظت کا ذریعہ بنا دیا، اور اللہ کی بات ہمیشہ بلند رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین کی ایذا رسانی سے محفوظ رکھا۔ جب تلاشی کی ناکامی کے بعد یہ تمام مشرکین وہاں سے واپس ہو گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظامات کے مطابق کھانا پینا اور دودھ وغیرہ ملتا رہا، اور ضروری خبریں بھی پہنچتی رہی۔ اس غار میں 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ بن اریقط حسب وعدہ سواریاں لے کر پہنچ گئے، جس کو راستے کی رہبری کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجرت کے طور پر مقرر کیا تھا۔
چنانچہ ایک اونٹنی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے، دوسرے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ان کے آزاد کرتا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کے لیے ان کو ساتھ لیا، اپنے پیچھے بٹھایا، اور عبداللہ بن اریقط اپنے اونٹ پر بیٹھ کر راستہ دکھانے کے لیے آگے آگے چلے۔ غار سور یعنی مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف یہ سفر ہجرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 5 ربیع الاول بروز پیر سن ہجری 1 کو شروع ہوا۔ عام شاہراہ کو چھوڑ کر ایک غیر مشہور راستہ اختیار کیا گیا۔ غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر ہجرت سے مسلمانوں کو سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر ہجرت میں اسباب اختیار کر رہے ہیں، دشمن سے بچنے کی حکمتیں اپنا رہے ہیں، تدابیر کر رہے ہیں، وگرنہ اگر اللہ چاہتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جس طرح بھیجا تھا، آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج پر آسمانوں پر جنت پر چلے گئے، تو کیا جبرائیل علیہ السلام آپ کو مدینہ المنورہ نہیں اللہ کے حکم سے پہنچا سکتے تھے؟ اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ہجرت سے امت کو سبق دینا تھا۔ اگر امت کو بھی کبھی کافروں کے مقابلے میں ہجرت کرنی پڑے، اگر امت کو بھی کبھی کافروں کے مقابلے میں گھر چھوڑنا پڑے، اگر امت کو بھی کبھی دشمن کے مقابلے میں حکمت عملی تیار کرنا پڑے، اگر امت کو بھی اپنے شہر اپنے ملک کو چھوڑنا پڑے، جس طرح آپ علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ جیسی مبارک سرزمین کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، روئے زمین میں اس سے بہترین خطہ نہیں ہے، یہ سبق دینا مقصود تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے اسباب کو اپنائے، اپنی تدبیریں اختیار کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر میں 2 واقعات، ام معبد کا واقعہ آتا ہے اور آگے سوراقہ کا واقعہ آتا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش و قدم پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔